سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا، اینڈ تک دیکھیے گا، آج آپ کو مزہ آ جائے گا۔ میں کوشش کروں گا اور اس ویڈیو میں تقریباً کوشش کی ہے کہ آپ کا ایک بھی سیکنڈ میں ضائع نہ ہونے دوں۔ تو سب سے پہلے آپ ویڈیو دیکھیں۔ جس پیر کے چکر میں پڑے نا بیٹے، بلاؤ یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ ہے کس کے ماں کے بچے کے اندر جرت اللہ سے بات کرنے کی؟ حشر کے میدان میں جبریل جیسا فرشتہ لرزتا کانپتا ہوگا اللہ کے دربار میں، رب سے بات کرنے کی جرت نہ ہوگی۔ بات وہ کرے گا جسے اللہ پرمیشن دے گا، وہ پرمیشن میرے مصطفیٰ کے پاس۔ رشتہ غلامی جوڑو نبی محترم سے، اور ان پاگل پیروں کے چکر میں مت پڑو جو یہ دھوس جماتے ہیں کہ ہم ہی جنت میں لے کے جائیں گے، وہ خود نہیں جائے گا بیٹا۔ اب اس چندہ لینے والی ویڈیو کے اوپر بریلویوں کے اپنے مفتی کا بیان سنیں، جنہوں نے کوشش کی ہدایت پانے کی اور اللہ پاک نے ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ آپ سب سے پہلے اس مولوی صاحب کا بیان سنیں۔ اب ایک منٹ کے لیے سوچ کے مجھے آپ جواب دیجئے گا، 10 روپے سے لے کے 5000 تک لوگوں نے چندہ دیا ہوگا، اور یہ کم سے کم بھی نہ، کم سے کم لاکھوں روپیہ چندہ ہوگا۔ اب جو آپ سے اپنی خانقاہ کو چلانے کے لیے، اپنے گھر کو چلانے کے لیے، اپنے عملے کو، اپنی سیکیورٹی کو، یعنی کہ خود اور اپنے سے جڑے ہر رشتے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے 10 روپے سے لے کے 5000 تک کا مقروض ہے، 10 روپے سے لے کے 5000 تک آپ سے بھیک مانگتا ہے، آپ اس کے آگے سجدہ بھی کرتے ہیں، آپ اس کے آگے جھکتے ہیں، آپ ان سے بھیک مانگتے ہیں، ان کو پیسے دے کے پھر انہی سے بھیک مانگتے ہیں، ہمارا کاروبار چلا دیں، ہمیں اولاد عطا کر دیں۔ میرے بھائی، یہ جو محنت کر کے یہ جو آپ اپنا مال کماتے ہیں نا، یہ عطا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور سب سے بڑی بات، وہ اپنے اوپر کچھ بھی نہیں مانگتی آپ سے، وہ تو صرف یہی چاہتی ہے کہ آپ انہیں سجدہ کریں، ان پر ایمان رکھیں، آپ کو وہ اس دنیا کے اندر بھی اپنی نعمتوں سے نوازیں گے اور روز قیامت والے دن بھی اپنی نعمتوں سے نوازیں گے۔ پوری تقریر لے پیر دے پیر، لے پیر دے پیر۔ خدا بھی کسی ذات کا نام ہے، جانتے ہو خدا کو؟ جس نے پیر کو بھی پیدا کیا، پیر کے باپ دادا کو پیدا کیا، جس نے ہمیں بھی پیدا کیا، ہمارے باپ دادا کو پیدا کیا۔ کاش اس قوم کو دین سکھایا جاتا تو ہمارا سنی جاہل نہیں رہتا۔ ہم نے پیر سکھایا ہے، فلانے پیر، ڈھکانے پیر۔ وہ اکثر بریلوی مفتی اور عالم اسپیکر پہ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، بس اللہ سے مدد مانگے، اللہ کو کہہ دو نا یہ پانی کا گلاس تمہارے منہ تک آ جائے، اللہ کو کہہ دو نا کہ فلاں مردہ تمہارا فوت ہو گیا ہے، اللہ اس کو، تمہارے ماں باپ کو، فلاں کو زندہ کر دے۔ یہ جو اس طرح کے تانے کستے ہیں نا، صرف اپنے پیروں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، شرم آنی چاہیے کہ ہمارا اللہ یہ جو چندے ہیں نا، ان سے بے نیاز ہے۔ آپ خود بتائیں، عید الاضحیٰ والے دن جو ہم قربانی کرتے ہیں، جس جانور کے اوپر ہم صدا دیتے ہیں اللہ اکبر کی اور اس کو ذبح کرتے ہیں، وہ گوشت اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی فرشتہ لینے کے لیے آتا ہے، غریبوں میں تقسیم کرواتے ہیں۔ تقریباً کروڑوں اربوں خربوں لوگوں کے چولہے جلتے ہوں گے۔ یہ ہے اللہ پاک۔ تمہارے پیر تو ران والی بوٹی دے دو، پائے پکوا دو، فلاں دے دو، اسی ٹائم ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ہمارا اللہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ تم اس ذات پہ ایمان رکھو جنہوں نے سب بنایا، ان کو کوئی بنا نہیں سکتا، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے جو کہ انسان کرتا پھر رہا ہے، وہ شرک سے بھی پاک ہے، وہ چندے سے بھی پاک ہے، وہ قربانی کھانے پینے سے بھی پاک ہے۔ تو جو اپنا پیٹ پالنے کے لیے
آپ سے چندہ لے رہا ہے، اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے آپ سے چندہ لے رہا ہے، وہ آپ کو اولاد دے سکتا ہے، وہ آپ کے نصیبوں کو بدل سکتا ہے؟ اللہ تو یہودیوں کی بھی مدد کر رہے ہیں، تو پھر کیا یہودیوں پہ بھی ایمان رکھ لیا جائے؟ یہودیوں میں بھی آپ دیکھ لیں کتنے کروڑوں خربوں پتی لوگ ہیں، یہودیوں کے ہاں بھی تو ایسا ہوگا، ہندوؤں کے ہاں بھی تو ایسا ہوگا کہ فلاں پنڈت کا ہاتھ سر پہ رکھوا لو تو سر کا درد دور ہو جائے گا، تو پھر پہنچ جائیں وہاں پہ۔ تو مطلب اس چیز سے سمجھنے کو کیا ملتا ہے؟ اللہ شفا سب کو دیتا ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، لیکن جیسے اس آنکھ سے پردہ ہٹا اور وقت نظر آیا، چمڑی ادھڑنا شروع ہوگی اور نہ جانے کب تک ادھڑتی چلی جائے گی کہ تم ان لوگوں کو پکارتے تھے، دیکھو وہ کہاں ہیں، ابھی بھی وقت ہے ایمان لے آؤ صرف اللہ وحدہ لا شریک پہ، کہ ان کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اولاد، پیسہ، کھانا پینا، اور یہ جو ہم سے چندہ لے کے کھاتے پیتے ہیں یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، اپنے لیے اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے کما کے نہیں کھا سکتے، یا آپ کی مدد کیا کریں گے؟ انج لگدا ہے جویں باکر شاہ میرے باغ جگاون آ گیا، ہائے سیونی میرا سید میرے باغ جگاون آ گیا، سیونی میرا سید میرے باغ جگاون آ گیا۔ اب اس ویڈیو میں موجود جو شخص آپ کو بیڈ پہ نظر آ رہا ہے وہ خود کو سید کہتا ہے، اور سید کا مطلب ہوتا ہے آپ علیہ السلام کے گھرانے سے خود کو تشبیہ دینا کہ میری نسل، میرا نسب آپ علیہ السلام کے ساتھ جا کے ملتا ہے، یعنی کہ انہی کے گھرانے سے ہی ہمارا تعلق ہے۔ تو میرا صرف ایک معصومانہ سا سوال ہے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور باقی ہے، جب وہ آپ علیہ السلام کے دین اور ان کے گھرانے کی نمائندگی کرنے کے لیے اس دنیا میں آئیں گے اللہ پاک کے حکم اور کرم سے، تو کیا وہ اسی طرح سے بیڈ پہ بیٹھ کے سامنے کماری لڑکیوں سے گانے سنیں گے، اپنی تعریف میں قصیدے سنیں گے؟ اس طرح سے دوسری عورت جوان برہنہ حالت میں امام مہدی علیہ السلام کے پیر دبا رہی ہوں گی، اور وہ کیا ان تمام چیزوں کو، اس پیٹرن کو پسند کرتے ہوں گے؟ یہ بدتمیز لوگ اور جاہل لوگ جنہوں نے خود کو خود سید بنایا ہوا ہے صرف عزت بٹورنے کے لیے اور مال بٹورنے کے لیے، ان کو یہ شرم نہیں آتی کہ یہ خود کو سید تو چلو کہہ رہے ہیں، مگر آپ علیہ السلام کے گھرانے کو بدنام کرنے میں کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی۔ نشہ یہ پی رہے ہیں، چرس یہ پی رہے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ عیاشیاں یہ کر رہے ہیں، خود کو سید کہتے ہیں کہ ہمارا تمام گناہ معاف ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو بولا ہوگا کہ نبی کے گھرانے کے ہر بندے کے ہر گناہ معاف ہیں، اور یہ نبی کے گھرانے کی نمائندگی کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ میرے نبی نے اس چیزیں سکھائی ہوئی ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ سید یا نبی کے گھرانے سے تعلق رکھنے والا شخص اتنا گرا ہوا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کی سوچ ان تمام ناپاک چیزوں سے پاک ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمانہ جہالت کے ٹائم پہ ان کے آباء و اجداد نے خود کو عزت بٹورنے کے لیے، مال بٹورنے کے لیے سید بنا لیا، اور نہ جانے پاکستان میں آپ کو ایسے کتنے لوگ ملے۔ دوست ہماری دعوت اسلامی بنی نہیں تھی، داڑھی والے تھے، بہت پکے سنی تھے، قادری تھے، وہ مجھے مدینہ شریف میں ملتے تھے، وہ بھی حج پر آئے ہوئے تھے۔ ایک بار انہوں نے بولا کہ بس میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے، تو میں نے سید قطب مدینہ حیات تھے ان دنوں، حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو بولا وہ بس میں نے ان کو بولا اور آپ کو بول رہا ہوں۔ انہوں نے بولا کہ میں ایک بار سبز جالیوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو بولا اچانک اس سبز جالیوں کے اندر سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر نکلا، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے فرمانے لگے کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ بولا میری حالت خراب ہو گئی اور میرے منہ سے کچھ نکلا ہی نہیں، ہمت ہی نہیں ہے میں کچھ عرض کروں۔ اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اس طرح وہ مشرف کر کے اپنے جلوے سے واپس اندر تشریف لے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، تو زندہ